آپ علیہ السلام کا معراج کے سفر میں مسجد اقصی پہنچنے تک کچھ لوگوں پہ گزر ہوا جو حدیث میں آپ نے بتایا ہے اور ان کے احوال ہمیں بتائے ہیں، ان کی خبر دی۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کچھ 9 قسم کی جماعتیں ہیں جن پہ سے آپ گزرے اور آپ نے ان کو دیکھا، اور کچھ افراد تھے جن سے ملاقات کی، ان کی بات پچھلی دفعہ ہو گئی تھی۔ ان 9 طرح کی جماعتوں میں ایک جماعت پچھلے جمعے میں نے ذکر کر دی تھی جو غیبت میں مبتلا تھے اور ان کے ناخن لوہے اور پیتل یا تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے سینوں کو اور اپنے منہ کو ادھیڑ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں۔ ایک جماعت پہ آپ کا گزر ہوا، مر بقوم یزرعون ویحصدون، آپ نے دیکھا کہ وہ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، جیسے ہی بیج میں زمین میں جاتا ہے فوراً فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی وہ کاٹ کے فصل چھوڑتے ہیں دوبارہ نئی فصل نکل کے اسی طرح جواب تیار۔ تو آپ نے جبریل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو 700 نیکیوں سے زیادہ تک بڑھا کے دیتا ہے، اور یہ سمیٹ لیتے ہیں اور ان کی وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے لیکن اجر پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جبریل نے کہ یہ 1 روپیہ لگاتے ہیں اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، جیسے یہ بیج ڈالا اور فصل تیار ہو گئی ایسے 1 روپیہ لگاتے ہیں اور نیکیوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا اور آگے سفر میں تھا تو ایک قوم پہ ہمارا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا رأیت رجلا یسبح فی النہر، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک خون کی نہر ہے، ندی ہے، اس میں تیراکی کر رہا ہے، ویلقم الحجارہ، اور پتھروں کے لقمے بنا بنا کے وہ کھا رہا ہے۔ قلت من ھذا یا جبریل، آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل کہنے لگے ھذا آکل الربا، یہ سود خور ہے، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی یہ سزا معین کی ہے کہ یہ پتھر کے لقمے بنا بنا کھائے گا۔ ظاہر ہے پیٹ میں جب پتھر جمع نکل تو سکتے نہیں، تو تکلیف ہے، عذاب کی ایک شکل ہے، کہا قیامت تک یہ اسی عذاب میں رہے گا، آج خون کی ندی سے باہر نہیں آ سکتا، اسی میں تیرتا رہتا ہے۔ اچھا، جو یہ سود خور ہے اس کے عذاب کی معراج کے سفر میں آپ نے 2-3 شکلیں دیکھی۔ یہ ایسا عجیب گناہ ہے کہ اس کے عذاب کی ایک شکل نہیں دیکھی، 2-3 شکلیں مختلف روایات میں جو معراج کے ابواب میں آتی ہیں وہ شکلیں مختلف ہیں اور عذاب کی صورتیں مختلف ہیں۔ ممکن ہے سود کی شکلیں مختلف ہیں تو عذاب بھی مختلف ہوں، تو تعین نہیں، اور ممکن ہے کہ ہر سود خور کو اللہ اپنی مرضی سے جس سزا میں ڈالنا چاہے ڈال دے۔ تو 2-3 شکلیں آپ نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں کہ میں نے سود خور کو یوں دیکھا، میں نے سود خور کو یوں دیکھا، میں نے سود خور کو یوں دیکھا، جس میں سے ایک روایت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ خون کی نہر میں یہ تیراکی کرتا ہے اور پتھروں کے لقمے بنا بنا کے اندر ڈال رہا ہے اور اس تکلیف میں مبتلا ہے، چیخ و پکار ہے، نکلنے کی شکل نہیں ہے، اور فرمایا قیامت تک یہ یوں ہی چلتا رہے۔ قیامت میں پھر اللہ فیصلہ کر کے اس کے لیے جو سزا طے کریں گے وہ اس کے بعد کی کہانی۔ اسی سود خور کے بارے میں آپ نے ایک اور سزا دیکھی، آپ نے شاید ایک دوسری روایت ہے اس میں آپ فرماتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے سے گزرا، وہ نہر خون کی نہر، تو میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو اس نہر کے اندر کھڑا ہے اور کنارے پہ ایک اور شخص کھڑا ہے جس نے اپنے آگے بڑے بڑے پتھر جمع کر کے رکھے ہوئے۔ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَن يَخْرُجَ مِنَ النَّهْرِ، جو نہر کے اندر کھڑا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ کنارے پہ آئے، باہر نکلے اس نہر سے، لیکن جیسے یہ کنارے پہ آتا ہے وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، تو کنارے پہ بھی ایک بندہ کھڑا ہے جس کے پاس پتھر پڑے ہوئے،
تو فرمایا رما حجرا فی موضع فمہ، یہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو مارتا ہے جو نہر کے اندر ہے، اور اس کے منہ پہ جا کے لگتا ہے، یہ پتھر جا کے اس کے منہ پہ لگتا ہے، فردہ حیث کان، تو وہ جو نہر کراس کر کے کنارے پہ آیا تھا، یہ پتھر کھانے سے دوبارہ نہر میں لڑک کے واپس غرق ہو جاتا ہے۔ اسی سزا میں چل رہے ہیں، نکلتا ہے پتھر پڑتا ہے پھر اندر، پھر نکلتا ہے پتھر پڑتا ہے پھر اندر، اسی سزا میں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سود خور، یہ سود خور کی ایک دوسری سزا دیکھی، سود خور کی ایک تیسری سزا دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں جب اقصیٰ سے اوپر، یہ چونکہ سود خوروں کی سزائیں چل رہی تھی میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ویسے ہی مسجد اقصیٰ سے اگلی کہانی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ کے اس کے بعد پھر آگے جو وہ الگ ہے، مستقل باب ہے، لیکن اس میں یہ روایت ہے تو اس کو سود خور سے جوڑ کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حتی انتہینا الی السماء السابعہ، جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَصَوَاعِقٍ، تو بجلیوں کے کڑکنے کی آوازیں سنی تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو دیکھا سامنے ایک قوم ہے، ان کے اتنے بڑے پیٹ ہیں جتنے بڑے تمہارے رہنے کے کمرے ہوتے ہیں، لہم بطون کالبیوت، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنے رہنے کے کمرے ہوتے ہیں، فیہا الافاعی والحیات، ان پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے ہیں، سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پڑا؟ تو اس نے کہا ہؤلاء آکلۃ الربا، یا رسول اللہ یہ سود خور قوم جو آپ کی امت میں سے سود کھائیں گے، یہ ان کے ساتھ معاملہ۔ سود ایک بہت خطرناک قسم کا مرض اور بیماری ہے، اور کہہ لو ایک خرابی ہے اور ایک فساد ہے اور ایک گناہ ہے اور ایک حرام چیز ہے۔ دیکھو سارے حرام بھی ایک جیسے نہیں، مارنے میں تھپڑ مارو تب بھی مار ہے، مکہ مارو تو بھی مار ہے، لات مارو تو بھی مار ہے، پسٹل سے گولی مارو تو بھی مار، لیکن ساری ماریں ایک برابر تو نہیں۔ ایسے ہی سود کی بہت سی شکلیں، کسی میں کم سود ہے، کسی میں زیادہ سود ہے، کسی میں بہت زیادہ سود ہے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے یہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ جو سود خور کو خون کی نہر میں اللہ ڈالے گا، جو حدیث میں نے آپ کو 1-2-3 سنائی ہیں جن میں یہ خون کی نہر میں دوڑ رہا ہے، نہر پانی کی بھی تو ہو سکتی ہے، نہر آگ کی بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ کسی اور چیز کی نہر کیوں نہیں بناتے، خون کی نہر کیوں بناتے؟ مجھے خود سے یہ بات اندر آئی ہے، کہیں میں نے پڑھی نہیں ہے، اللہ عالم غلط بھی ہے ٹھیک بھی ہے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو شیطان کی بات ہے، کوئی ایسی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے سود خور لوگوں کا خون چوستے ہیں کہ سود پیسے کو غریبوں سے اکٹھا کر کے امیروں کی جیب میں ڈالتا ہے اور امیروں کی جیبیں بھرتی جاتی ہیں، غریب غریب ہوتا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ غریبوں کا خون چوس کے پیسہ اکٹھا کرنے کی ایک شکل ہے تو اللہ اس کو آخرت میں خون کی نہر میں ڈالے۔ میرا ایک اندر کی بات ہے، پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر۔ سود خوری ایک بہت خطرناک چیز۔ آپ نے فرمایا الربا 72 بابا، سود خوری کے 72 دروازے ہیں، مختلف شکلیں یا گناہ کی مختلف قسمیں ہیں، ہر سود کی شکل مختلف ہے تو گناہ بھی اس کے بقدر مختلف ہے، اس کی سزا بھی مختلف ہے۔ تو ہمیں سود کے 72 درجے ہیں، ایک روایت میں 73 بابا 73 درجے ہیں۔ ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، سود کا سب سے کم درجہ گناہ کا، سب سے کم درجہ سزا کا، سب سے کم درجہ لعنت کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ جو گناہ اس پہ تصور کیا جا سکتا ہے، جو سزا اس پہ تصور کی جانی چاہیے، جو لعنت اس پہ آنی چاہیے، وہ سود کے سب سے کم درجے پہ پڑتی۔ پھر آپ نے فرمایا الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، درہم چاہے ایک ہو، روپیہ چاہے ایک ہو، اور آدمی اس کو سود کے ذریعے کما رہا ہے، اعظم عند اللہ من 33 زنیہ یزنیہا فی الاسلام، اللہ کے ہاں 33 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر گناہ۔ پہلے زمانے میں
سود آسان تھا، سمجھ بھی آتی تھی، شکلیں زیادہ مالی اتنی نہیں تھی. اب چیک آ گئے، اب کریڈٹ کارڈ آ گئے، اب ATM کارڈ آ گئے، اب مالی معاملات بہت سی پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئے. پہلے زمانے میں تو سیدھا سیدھا لین دین تھا، سکے ہوتے تھے سونے کے، اس کا بھاؤ لگتا تھا، اس کے وزن کے برابر سودا لین دین ہو جاتا تھا، بات ختم. تو پہلے زمانے میں سود کی جو مین شکلیں تھیں وہ دو ہی تھی حضور کے زمانے میں. ایک آپ نے خود بیان فرمائی ہے، گندم کو گندم کے بدلے بیچنا. ردی گندم 2 کلو دے رہا ہے، اچھی گندم 1 کلو لے رہا، تو آپ نے فرمایا سود ہے. ایسے ہی کم سونا دے کے زیادہ سونا لے رہا ہے، کوٹا دے کے کھرا لے رہا ہے، یا اسی طرح چاندی کا چاندی کے بدلے میں معاملہ کر رہا ہے. تو ایسے کچھ شکلیں حدیث میں ہیں جو سیدھی سیدھی سی شکلیں ہیں سود کی. پرانے زمانے میں وہ ہوتی تھی. جو قرآن نے سود بیان کیا ہے وہ سود اب موجودہ شکل میں موجود ہے، اور وہ اب پیچیدہ شکلیں اختیار کر رہا ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ تھوڑا پیچیدہ مضمون ہے تو عموماً ممبر سے لوگ بیان ہی نہیں کرتے. اب وہ ہم سمجھ آندی ہے، سمجھ ہی نہیں آندی رولا کی. قرآن نے جس سود کو بیان کیا ہے وہ ہے ادھار پہ کچھ پیسے دے کے بدلے میں زیادہ پیسے وصول کرنا. یہ قرآنی سود. میں کسی کو 1 تاریخ کے مقرر کر کے وقت میعاد طے کر کے میں اس کو 5 لاکھ روپے ادھار دوں، اس کو 1 تک اگر واپس کر دیا تو 5 لاکھ واپس ہوں گے. اگر 1 سے 2 ہو گئی تو میں 5,500,000 روپے اوپر لوں گا. 3 کر دو گے تو میں 1,000 روپے اوپر لوں گا. 4 کر دو گے تو 1,500 روپے اوپر لوں گا. یہ جو ادھار دے کے اوپر زیادہ وصولی آ رہی ہے یہ اس سارے معاملے کو سودی بنا دی. یہ شکلیں اب بہت ہیں. انشورنس والے آپ سے 40 لاکھ وصول کرتے ہیں، 4 کروڑ روپے دیتے ہیں. بھلے کیوں دیتے ہیں؟ پھوپھی کے بچے. یہ پیسہ ادھار پہ جا کے واپس ڈبل ہو کے آ رہا ہے. یہ سود ہے، اس کی اجازت نہیں. اس کو پھر وہ شکلیں دیتے ہیں، جی ہم یہ پالیسی اور ہم وہ پالیسی، اور اس کو انگلش کے نام دے کے سادہ آدمی ویسے ہی مارا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہی آخدے ہونے. وہ تو اندے مولوی بھی ڈال گئے جڑا 4 پیسے لے کے فتویٰ لکھ دیں جاؤ لے جاؤ. وہ پھر فتویٰ دکھاتے ہیں، جی یہ دیکھو ہمارے پاس فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، سود جائز کر دیا. اور اب جیسے جیسے میڈیا تیز ہو رہا ہے اب لوگوں کو کچھ خود بھی دین کی سمجھ آنے لگ گئی ہے، وہ خود آدھے مفتی بن گئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ مسئلہ یوں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق جواب صحیح مل جاتا ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی ہم نے فتویٰ لیا ہوا. تو وہ سود کی بہت سی شکلیں ہیں. ہر بندہ کسی جس عالم پہ اعتماد ہو اس سے اپنی شکل کو، اپنے معاملے کو ڈسکس کر کے اس کے مطابق حکم پتہ کر سکتا ہے. لیکن سود بہت پیچیدہ شکلوں میں آج کل موجود ہے. دیکھو ایک ہے گورنمنٹ لیول پہ سود، ہماری ساری گورنمنٹ ہی سود پہ چل رہی، قرضے سود پہ پکڑ رہے ہیں، ڈبل سود ادا کرنا ہے، جو قرضہ ہے وہ تو دینا ہی ہے. سارا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے. اس سود کو نہ ہم روک سکتے ہیں، اس سود کو نہ ہم منع کر سکتے ہیں. ہم انفرادی طور پہ اپنے لیے چیک بیلنس لگا سکتے ہیں کہ ہم کوئی سودی معاملہ تو نہیں کرتے. اور گورنمنٹ لیول پہ جو پوچھ ہوگی وہ ارباب اقتدار سے ہوگی، وہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہم انفرادی طور پہ اگر کوئی سودی معاملہ کرتے ہیں اس کی پوچھ ہم سے ہوگی، اس کے جواب دیں ہم. تو اس لیے اگر کسی کا بینکوں سے لین دین ہے تو اپنے مالی معاملات کسی عالم سے پوچھ لو، جس پہ اعتماد ہے اس سے پوچھ لو. سارے عالم بھی اب بینکوں کی اتنی وہ ٹرمز ہیں اور اتنی اصطلاحیں ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں کہ وہ ہر عالم کو نہ سمجھ آتی ہیں نہ وہ بتا سکتا. تو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، جو بینکنگ سمجھتا ہو، اس سے اپنے مالی معاملات ڈسکس کر کے اسلامی حکم پتہ کر لو. جائز بھی ہے کہ ہم کہیں سود میں پڑے. اور ایک موٹا سا قاعدہ کلیہ آپ کو میں نے سمجھا دیا سود پتہ کرنے کا. اگر آپ کے پیسے ادھار جا رہے ہیں کسی بھی شکل میں اور واپس اضافہ ہو کے آ رہے ہیں تو یہ سود. یہ موٹا ایک جس کو کہتے ہیں جٹ جفے والا قانون ہے، جتھے لا دے اتھے فٹ ہو جائے گا. آپ کو اگر اپنا مالی معاملہ چیک کرنا ہے تو سیدھی سی یہ کہانی ہے. اگر پیسہ ادھار پہ جا رہا ہے اور واپس کچھ اضافے کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ سودی شکل ہے، اس کی اجازت نہیں، اس کے پتہ کرنے کی ضرورت ہے. بینکوں میں ہم پیسہ رکھواتے ہیں اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے، وہ کچھ اضافے کے ساتھ ہر مہینے جی ہم آپ کو اتنے پیسے اوپر دیں گے اور آپ کی رقم بھی پڑی رہے گی، اب جب چاہیں نکلوا لیں. اب یہ بینک کو ادھار جا رہا ہے اور ساتھ سود لگ کے آ رہا ہے، اجازت نہیں. اسلامک بینکوں نے اس کی جائز شکل نکالی ہے. اب اتنی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا. وہ اسلامی شکل موجود ہے، اس کا حل موجود ہے. اگر کوئی پیسے رکھوا کے لینا ہی چاہے تو اس کا ایک اسلامک وے ہے، اس راستے سے جایا جا سکتا ہے.
لیکن یہ موٹا موٹا خلیہ ذہن میں رکھیں کہ جب پیسے ادھار پہ جائیں اور کچھ اضافے کے ساتھ لوٹیں، وہ سود ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ جائز کیش ہے، وہ بھی کیش ہے، لوگ پیسے رکھواتے ہیں اور پیسے اضافے کے ساتھ ان کو لوٹتے ہیں۔ اگر پیسے اضافے میں نہیں آ رہے تو اضافی منٹ مل رہے ہیں، اضافی میسج مل رہے ہیں، اضافی ایف بی مل رہے ہیں، اور 100 بلائیں اب لگائی ہیں، ان کو چمک دمک بنا کے یوں شیشے میں اتارتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے اچھا چلو، پھر مفتی صاحب کو بات پوچھ لوں گے، ایک باری کر لیں، مفتی صاحب کو گنجائش کاٹ دے۔ تو جو پیسہ ادھار پہ جا رہا ہے اور بدلے میں کوئی سہولت لے کے آ رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا حکم پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء عند اللہ۔ اللہ سود کا معاملہ لکھنے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اس پہ گواہ بننے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کھانے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کھلانے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے ہاں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، اس سے ایک اور بات پتہ چلی، اب ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا لوگ آدھے مفتی بن گئے، اب وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی ایسا سود لینا دینا کوئی نہیں، ان صرف ایک بار ایسا لکھت پڑھت کرنا۔ میں آپ کو اپنی سادی زبان میں بتا رہا ہوں، لوگ جیسے کہ لوگوں کو کہانی پڑھا کے وہ بھیجتے ہیں، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے سود دینا نہیں ہے، نہ ہم نے سود لینا ہے، ہم نے اپنی رقم ہی واپس لینی ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ پیسے لگا سکتے ہیں۔ جواب، جب یہ لکھا جائے گا تو اس میں معاملہ طے ہو رہا ہے، آگے آپ کرو گے یا نہیں کرو گے یہ بعد کا مسئلہ، تو آپ کے اس لکھے جانے پہ ہی آپ شامل تو ہو گئے۔ یہی میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، اللہ اس کے کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ اور گواہ بننے والے پہ لعنت فرمائے۔ اب قربانی قریب ہے، ایک مسئلہ بیان کر دوں بس پھر نماز پڑھتے ہیں۔ قربانی میں جانوروں میں شرکت ہوتی ہے، بڑے جانوروں میں حصے پڑتے ہیں۔ یاد رکھو ایسا حصے دار جس کا معاملہ سودی ہے، جس کے لین دین میں کہیں سود شامل ہے، یہ چونکہ اب سود کی بات آئی ہے تو میں بیچ میں اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ کچھ قربانی کی باتیں انشاءاللہ اگلے جو میں ہم کر لیں گے۔ ایسا آدمی جس کے لین دین میں کہیں سود شامل ہے، اگر وہ قربانی کے حصوں میں حصہ ڈالتا ہے، ان سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ یہ کام کریں، حصے ڈالیں، پوری جانچ پڑتال کریں، پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد، پوری تفتیش کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو آپ حصہ ڈالیں، نہیں تو انفرادی قربانی کریں یا کہیں اور پتہ کریں۔ ہاں ایک شکل ہے کہ یہ سود خور کی کوئی اضافی کمائی ایسی ہو جس میں سود شامل نہیں ہے، اور یہ اس بات کو طے کرے کہ میں اس اضافی آمدن میں سے قربانی کر رہا ہوں، اپنے سودی کاروبار میں سے قربانی نہیں کر رہا، پھر جائے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ یہ کہیں سے ادھار پکڑے، جو سودی معاملے کی آمدن نہیں، یہ سورس الگ ہو گیا، یہ ذریعہ آمدن مختلف ہو گیا، اب یہ کسی دوسرے راستے سے ادھار پکڑ کے اس کی قربانی خرید کے قربانی کر رہا ہے، پھر اس کی شرکت جائز ہے اور اس کے شریک بننے کے ساتھ باقیوں کی قربانی جائز ہے، ورنہ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ کسی سودی آدمی کو جو سودی لین دین کرتا ہے اس کو شریک کر کے قربانی میں حصہ دار بنا کے قربانی کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صحیح دین کے سمجھ کے